نواخانی سینہ زنی کرتے ہوئے کربلا یعنی دولہ بہادر انجمن ذوالفقار حسینی مخصوص لہجہ انداز میں نواخانی سینہ زنی کرتے ہوئے شہزادی کے لال کو پرسہ پیش کیا جائے گا۔ محمد و علی محمد سلوات۔ نعرہ سلوات۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، ارے نجات دے نہ سکیں گے فقط یہ صوم و صلات، ارے نجات دے نہ سکیں گے فقط یہ صوم و صلات، بہشت مار کے سینے پہ ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، ارے کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، کسی بھی ملت کا کوئی آ کر اور شریک مجلس ہوا جو دل سے اور سمجھ کے واجب، ہم اس کی خدمت کیا کیے ہیں کیا کریں گے، اور علی کا دشمن نبی کا دشمن اور نبی کا دشمن خدا کا دشمن، ہم ایسے مجرم پر و لعنت کیا کیے ہیں کیا کریں گے، اور حسین کی سوگوار زینب، حسین کی سوگوار زینب، عزائے شے کی پکار زینب، یہ مجلس ہم تیری بدولت کیا کیے ہیں کیا کریں گے، اور شہید اپنی ہے ایک منزل، شہید اپنی ہے ایک منزل، یہی ہے بس زندگی کا حاصل، نبی ہو آل نبی کی مدحت کیا کیے ہیں کیا کریں گے، اور جس نے حیات شاہ کے غم میں گزار دی، جس نے حیات شاہ کے غم میں گزار دی، اور رضوان نے اس کے وقت جنت سوار دی، اور اپنے خدا سے مانگ کر عباس رکھ کے نام، اور حیدر نے بھی حسین کو حفظ الفقار دی، اور یہ کون چھپ کے رویا ہے کچھ جانتے بھی ہو، یہ کون چھپ کے رویا ہے کچھ جانتے بھی ہو، اور کس نے مورخین کو تاریخ غار دی، اور اسلام میں علی نے لگائے ہیں چار چاند، اسلام میں علی نے لگائے ہیں چار چاند، اور مرہب کو قتل کر کے نظر بھی اتار دی۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من أيقن بالخلف جاد بالعتية. صلوات بر محمد وآل محمد. آج کی یہ مجلس شہر عزا، شہر علم، شہر ادب، عزا خانوں کا مرکز، انجمن ہائے ماتمی کا مرکز، دینی اداروں کا مرکز، لکھنؤ کی قدیم انجمن ذوالفقار حسینی جو ماہ سفر کے آخری روز جمعہ، روز ہفتہ، روز اتوار، 3 روز بڑے پیمانے پر مجالس عزا اور ماتم کا اہتمام کرتی ہے. اس انجمن کی طرف سے جو 3 روزہ مجالس کا اہتمام کیا گیا تھا، اس کی آج کی تیسری اور الوداعی مجلس ہے. اور میرے لیے یہ سعادت اور خوشبختی کا مقام ہے کہ اس انجمن کی سرپرستی مجھے حاصل ہوئی. میں تو یہ دعا کروں گا، یا اللہ جتنے بھی مولا کے ماتمدار ہیں، جتنے بھی عزادار ہیں، جتنے بھی انجمنیں ہیں، جتنے بھی عزا خانے ہیں، پروردگار عالم انہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے اور زیادہ عزائے حسین کو اس سے زیادہ عزاداروں کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پہلی گزارش میری مولا کے عزاداروں سے اور انجمن ذوالفقار حسینی کے ہر ممبر سے کہوں یا ہر فرد سے کہوں، ظاہر ہے کہ مجلس انجمن کی طرف سے ہے، 3 روزہ اہتمام جو ہے کیا گیا ہے، انجمن نے کیا ہے، اور فرش عزا پر افراد جو ہیں وہ ندارت. مجھے معلوم ہے کہ انتظامات بڑے معقول ہیں. تمام تر مجالس کے بعد نظر و نیاز کا بھی اہتمام ہے، لیکن سب سے پہلی چیز فرش عزا پر آ کر بیٹھنا ہے. بھائی جب یہاں افراد ہوں گے تبھی تو ہمیں جو پیغام پہنچانا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں گے. تو مجھے امید ہے کہ میری آواز برادرم جناب فضل علی عابدی صاحب عرف راجہ بھائی تک پہنچ گئی ہوگی، اور جو انجمن کے صدر ہیں جاوید بھائی اور کمال سلم وہ بھی نظامت کر رہے تھے، جو جناب سرور لکھنوی صاحب کے کلام یہ انجمن پڑھتی ہے، اور ان کے بعد جو دوسری شاعر ہیں وہ یہی عزیزم کمال ہیں. تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ افراد میرے سامنے آئیں. حالانکہ ہمارے شہر لکھنؤ کا مزاج، رات بھی جہاں ہم پڑھ رہے تھے، برادرم جمال مرزا صاحب سجاد ٹائمز نیوز کے ایڈیٹر ہیں،
یہ بھی تشریف فرما تھے نایا پیلس کے برابر میں فیروز کاظمی صاحب کے یہاں افراد پہلے ہی سے فرش اعضاء پر تھے، اور انجمن کی مجلس کے لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ آئیں تاکہ میں ذہنی طور پر کچھ کہنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کروں۔ تو خیر مجھے امید ہے کہ اگر یہ آواز باہر تک پہنچ گئی ہوگی تو انشاءاللہ جتنے بھی انجمن سے وابستہ افراد ہیں وہ حق میزبانی ادا کرنے کے لیے فرش اعضاء پہ پہلے وہ آئیں گے، پھر انشاءاللہ اور عزادار تو انہیں دیکھ کے خود بخود آ ہی جائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں دامن نہج البلاغہ کہ جو ارشادات و فرمودات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مجموعہ ہے۔ نہج البلاغہ علمی اعتبار سے شاہکار ہے۔ نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے، خطبات، مکتوبات، کلمات قصار جنہیں کلمات حکمت بھی کہتے ہیں، اور آج تک کوئی نہج البلاغہ کا جواب لانا تو بہت دور ہے، جواب لانے کی ہمت بھی پیدا نہیں کر سکا۔ بس جتنے افراد ابھی میرے سامنے ہیں، گزارش ہے کہ آپ ذرا اپنے بیدار ہونے کا ثبوت فراہم کریں، چونکہ میں ذہنی طور پر قطعاً ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، آن لائن بھی ہے، میں آمادہ نہیں ہو رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ انجمن کی مجلس اور گنے چنے افراد میرے سامنے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اے بیٹا شرارت یعنی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ شرارت یعنی کرتے، یہاں صرف آئیے تو بیٹا سنیے، یہاں سے کچھ لے کر جائیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں نے جو آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں قول پیش کیا وہ اس مناسبت سے کہ انجمن کی مجلس ہے اور انجمن ذوالفقار حسینی کی یہ آخری بھی ہے۔ اس کے بعد جلوس یہاں سے برآمد ہو کر ماتمی شکل میں انشاءاللہ کربلا دیانت الدولہ جائے گا۔ دعا کروں گا کہ جتنے بھی افراد نام مولا پر خرچ کرتے ہیں اللہ ان سبھی کے رزق میں، روزگار میں اضافہ فرمائے۔ میں نے نہج البلاغہ سے جو قول پیش کیا کلمات قصار سے، جن کی تعداد 480 ہے، اس قول کا حوالہ نمبر ہے 138، تاکہ آپ جب کلمات قصار میں جائیں اور آپ اس قول کو دیکھیں تو آپ اپنے علم میں اضافہ فرمائیں کہ مولا نے کیا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا فرماتے ہیں من ایقنا بالخلف جادا بالعطیہ۔ آج کل کی میری گفتگو عزاداری اور عزاداری کے اوپر ہونے والے اخراجات کے تعلق سے ہو رہی ہے، تاکہ جو کر رہے ہیں ان کی ہمت بڑھے اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو آمادہ کریں اور اللہ ان کی مدد کرے۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں من ایقنا بالخلف جادا بالعطیہ، جسے عوض کا یقین ہوتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ، اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا، جادا بالعطیہ، تو پھر وہ اس یقین کو اپنے سامنے رکھ کر اس یقین والے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور عطا کرنے میں، دینے میں، خرچ کرنے میں دریا دلی سے کام لیتا ہے۔ آپ کوئی کاروبار کریں، کوئی بزنس کریں یا کسی نام پر خرچ کریں، اگر ایک خرچ کر کے آپ کو کئی گنا ملنے لگے تو وہ کون ہے جو یہ کہے گا کہ میں خرچ نہیں کروں گا؟ اور اگر کئی خرچ کر کے، چاہے کاروبار ہو، بزنس ہو، تو یہ ہو کہ خرچ تو کر دیا نہیں ملا ہے، تو خرچ کرنے والا اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے گا۔ تو خدا کے لیے یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں اور مضبوطی لے کر آئیے کہ جب ہم ان کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک گنا نہیں ملتا، کتنے گنا ملتا ہے ہم اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ من ایقنا بالخلف جادا بالعطیہ،
جسے عوض کے ملنے کا یقین ہو، سلے یعنی بدلے کے ملنے کا یقین ہو کہ اس کا ریفنڈ یہ ملے گا، زیادہ بھی لطیہ، تو پھر وہ عطا کرنے میں، دینے میں دریا دلی سے کام لیتا ہے۔ اور دریا کی یہ مثال ہے کہ دریا جب پانی پلاتا ہے، یہ کو پانی پینے چلا جائے، خالی یہ نہیں اپنے ہی پئیں گے، خالی یہ نہیں ہے کہ ملنے والے پئیں گے، دریا کے ہاں یہ نہیں ہے کہ پڑوس والے پئیں گے، دریا کے یہاں نہیں ہے کہ جس شہر میں بہ رہا ہے وہ پئیں گے، چاہے اپنا آ جائے چاہے پرایا آ جائے۔ اور اسی لیے عزا خانے کے بھی دروازے کھلے رہتے ہیں، جس کا دل کرے وہ یہاں سے فیض حاصل کرنے کے لیے آ جائے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ابھی انجمن کے اعتبار سے تو ابھی 2% بھی افراد نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی جو افراد ذرا دروازے کے قریب ہیں، میری سب سے گزارش ہے ذرا اس طرف آ جائیں، یا تو بھی کم از کم 50 سے زیادہ لوگ آ جائیں گے۔ دروازہ بند کرنے کی عادت بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی یہ طے کر کے بیٹھ گیا ہمیں دوسروں کو آنے نہیں دینا۔ یہی بارگاہ ایسی ہے، یہاں خود بھی آئیے، دوسروں کو لے کر بھی آئیے۔ بیٹا اسے چھوڑ دو، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ابھی ایک بچے نے نعرہ لگایا، اور جو بھی ایک میرے سامنے گنی چنی سی تعداد ہے، میں بار بار دوسری بار کہہ رہا ہوں، رات دن اپنے سی لکھنؤ مجلس پڑھتا ہوں، سارے مجھے سنتے ہیں، مگر میں ذہنی طور پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوا کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے، کہاں تک نہیں کرنا ہے۔ ابھی مجھے افراد ہی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ میری انجمن ہے کہاں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بھائی سامنے نظر آ رہا ہے، ادھر کیمرے چل رہے ہیں، تو پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہیں کہاں، اور ابھی تک بھی نہیں ہے تو خدا کے لیے ثواب کمانے کے لیے دوڑیے۔ اب اس بچے نے نعرہ لگایا تو میں ذرا سی ہمت بڑھا دوں تاکہ جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی خاموش نہ رہیں۔ جب بچے کا یہ عالم ہے تو ظاہر ہے بڑوں سے سیکھ کر بچے اس منزل تک آتے ہیں، اور یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے۔ 4 مصرے میں سناتا ہوں، جس تک آواز پہنچ جائے مجھے بتلا دینا کہ میں نے کہا اور سننے والوں نے کچھ سنا۔ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا، اور ماتمی تھے محو ماتم میرا بیٹا اس گھڑی۔ قدر کرم اس کو کی، ظاہر ہے کہ مجلس کے بعد ماتم بھی ہونا ہے، اور انجمن ہائے ماتمی یہاں سے جلوس کی شکل میں کربلا جائیں گے۔ آئیے آئیے، صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ جیتے جاتے جاگتے افراد ہیں، ظاہر ہے کہ میرا بھی یہ تجربہ ہے، اور میں بھی کہہ دیتا ہوں جتنے بولنے والے وہ میرے قریب آ جائیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اوروں کو بھی تجربہ ہو کہ وہ کون کون ہے جنہیں اپنے قریب بلایا جا رہا ہے، ان میں بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ چلیے مصرے میں سناتا ہوں، آپ تک پہنچ جائیں، مجھے بتلا دینا کہ میں نے کچھ کہا آپ نے سنا۔ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا، ماتمی تھے محو ماتم میرا بیٹا اس گھڑی۔ ماتمی تھے محو ماتم میرا بیٹا اس گھڑی، میری انگلی چھوڑ کر حلقے میں شامل ہو گیا۔ حیدری میری آج کی گفتگو اس قول کے ذیل میں ماتم، جلوس، عزاداری، خرچ، شرکت، انجمن یعنی عزا کے تعلق سے ہوگی۔ یہ ماتمی انجمنیں ہوتی کس لیے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ اس لیے نہیں ہوتی، ہم جس انجمن میں ہیں بس اس کے علاوہ دوسری میں ماتم نہیں کریں گے، اس لیے نہیں ہوتی، بلکہ کس لیے ہوتی ہے؟ آپ کی اگر شرکت نہیں ہے تو کسی انجمن میں شریک ہو جائیے، تاکہ اسی بہانے سے آپ خرچ کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، سینے پر ہاتھ کو لے جانے کے اعتبار سے آپ شریک ثواب ہو جائیں۔ اور جب آپ کی انجمن ماتم کر رہی ہو آپ ضرور ماتم کیجئے، اور جب آپ کی انجمن ماتم نہیں کر رہی ہے اب کھڑے ہوئے نہ دیکھیے، جو انجمن بھی ماتم کر رہی ہے اسی میں شامل ہو جائیے۔ انجمن کسی کی نہیں ہے، ساری انجمن حسین کی ہے، ہم سب حسینی ہیں، ہم سب کا تعلق حسین سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم
ہر ماتمی انجمن میں شرکت کرنے کے لیے آمادہ کریں۔ اچھا، ایسے بھی ہوتے ہوں گے افراد کہ جو کسی انجمن میں ان کی شرکت نہیں ہے، میری ان سے بھی گزارش ہے کسی نہ کسی انجمن میں اپنے آپ کو شریک کیجیے، کسی نہ کسی انجمن میں اپنے آپ کا نام لکھوائیے، ممبرشپ حاصل کیجیے۔ کیوں؟ جب آپ کسی انجمن میں شامل ہو جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، اور جو ابھی تک آپ ایسے تھے جیسا کہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے نا، اس کے دانے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اب آپ بکھرے ہوئے دانوں کی طرح سے نہیں ہوں گے، اب آپ بالکل تسبیح کی شکل میں ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ میرے عزیزو، جو آپ یہ دروازہ روک کے بیٹھے ہیں، پھر آپ سے بیٹا آپ سے کہہ رہا ہوں میں، ادھر آئیے آپ لوگ یہاں۔ وہ بار بار انجمن کے ذمہ دار آپ کے شاعر اہل بیت کمیل صاحب مومنین کو لا رہے ہیں، اطلاع کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے بہت سے واپس جا رہے ہیں کہ دروازہ بالکل بند ہے۔ تو آپ حضرات جب آ جائے تو تھوڑا سا ادھر کو راستہ دیتے رہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا کے فرمان کے تحت، مولا کے ارشاد کے تحت، مولانا کیا فرمان ہے نہج البلاغہ میں؟ من ایقنا بالخلف جاد بالعطیہ، جسے عوض بدلہ ریٹرن کا ملنے کا یقین ہوتا ہے، جادہ بالعطیہ، تو پھر وہ عطا کرنے میں، خرچ کرنے میں دریا دلی سے کام لیتا ہے۔ اور میں تمام تر عزاداروں سے، ظاہر خطاب میرا عزاداروں سے ہے، میرا سوال ہے مجھے بتلا دیں، اور میری بات اگر برابر نہ لگے یہیں سے مجھے کہہ دیں کہ صاحب یہ بات پسند نہیں آئی۔ ہم اس نام سے زیادہ، یعنی عزاداری، اگر کسی اور چیز پر خرچ کرتے ہوں تو بتلا دیجئے۔ اور جب ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہم کربلا والوں کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، ہم آل محمد کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، اور ہم ان کے نام پر خرچ کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایک خرچ کریں گے ہمیں ہزاروں نہیں ملیں گے، لاکھوں گنا نہیں ملیں گے، کتنا مل جائے گا پتہ بھی نہیں ہے۔ توجہ، کتنا ملے گا پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر تاریخ میں یہ واقعہ نہ ہوتا، اگر تاریخ میں یہ واقعہ نہ ہوتا کہ حسین علیہ السلام سے مانگنے والا ایک بیٹا مانگنے کے لیے آیا تھا، میں نے کہا تھا غالباً کمیل یا کسی سے کہ ذرا سا جو کوئی باکس یا کچھ لگا ہو اسے اندر کی طرف لگاؤ، باہر تو نہیں باہر تو واقعی بہت دور دور تک آواز جا رہی ہے، اندر لگ رہا ہے کہ بغیر مائک کے ہے۔ ایک اندر کا یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ آواز جو پڑھ رہا ہے اس تک پہنچے، تاکہ ہم آہستہ بولیں، آواز آپ تک تیز انداز میں پہنچ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ توجہ، میں جو عرض کر رہا تھا آپ میرے ساتھ رہیے۔ کیا ہوا تاریخ میں واقعہ ہے نہیں ہے، ایک مانگنے کے لیے آیا، ایک بیٹے کا سوال کرنے کے لیے آیا تھا۔ میرے مولا نے کتنے عطا کیے؟ 7 بیٹے عطا کر دیے۔ اور جملہ کہہ دوں، اگر راہب یہ نہ کہتے نا کہ رہنے دیجئے تو مولا اور عطا کر دیتے۔ میں نے کچھ کہا ہے، اللہ کرے آپ تک میری آواز پہنچ گئی ہو، میرا میسیج پہنچ جائے جو میں دینا چاہ رہا ہوں۔ میں یہی رک کر آپ کو ایک مطلع اور 2-3 شعر سنانے جا رہا ہوں۔ آج کل میں اسی مزاج اور اسی ماحول کے تحت گفتگو کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور مسلمان نے پڑھا اور۔ توجہ، بار بار کہہ رہا ہوں، ماتمی انجمن سے خطاب ہے، عزاداروں سے خطاب ہے، مولا کے نوکروں سے خطاب ہے۔ منظر الیارفی ایک ادنا سے ادنا سب سے چھوٹا نوکر ہے مولا کا۔ عزاداروں کا بھی خادم ہوں، مولا کا بھی خادم۔ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے، کیا بساط ہے میری؟ یہ اس ذکر کے طفیل میں عزت ہے۔ اور جو آپ یہاں فرش ازا پر ہیں نا، ابھی ذرا مصروں میں دیکھنا کہ آپ کی اہمیت کیا ہے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں، اب جس سے اگلے سال تک یہ تمنا ہو جس کی کہ وہ اگلے سال تک زندہ رہے، فرش ازا پہ بیٹھے، فرش ازا بچھائے، مصروں کو ذرا ذہن کے دروازے کھول کے سننا۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور مسلمان نے پڑھا اور دیکھا نہیں اس سے بڑا دریائے سخا، اور مصرے سنیے، دیکھا نہیں اس سے بڑا دریائے سخا، اور راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا اور۔
سلامت رہیں. لبیک یا حسین. سلامت رہیں, سلامت رہیں. مصرع سنیے, کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا, اور قرآن میں لکھا اور مسلمان نے پڑھا اور دیکھا نہیں اس سے بڑا دریائے سخا, اور راہب نے کہا بس, میرے مولا نے کہا مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا, ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دباؤ. دیکھیے بڑے تیز بادل آ گئے ہیں, دوپہر کا کیا ٹائم ہو رہا ہے, 2:30 بج رہے ہیں, اور اندھیرا چھا گیا ہے خانے میں. نہ یہ فکر کیجئے بارش کتنی تیز ہو رہی ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی, اس کی امس کا عالم یہ ہے کہ سب پسینے میں تر ہیں. نہ اس کی فکر کیجئے کہ اب امس کتنی ہے. آپ ذرا بیدار ہو کے سنیے کیا ہوگا. بہت شکریہ, مہربانی, ذرا نوازی کا شکریہ, مہربانی. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. مصرع سنیے, جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, اگر فرش عزا پر بیٹھ کر آپ کو ایسا نہ لگے کہ عرش پر پہنچ گئے, تو آپ سے گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے. اس بارگاہ سے رزق علم کے طور پر صدقہ ملنے کا پھر فائدہ ہی کیا ہے. مصرع سنیے آپ, کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا, اور قرآن میں لکھا اور مسلمان نے پڑھا اور دیکھا نہیں اس سے بڑا دریائے سخا, اور راہب نے کہا بس, میرے مولا نے کہا. اور مصرع سنیے, مصرع سنیے, مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا, ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا. دعویٰ ہے میرا موت انہیں آ نہیں سکتی, دعویٰ ہے میرا موت انہیں آ نہیں سکتی, جن جن کو بچھانا ہے ابھی فرش عذاب. سلامت رہیں, سلامت رہیں, سلامت رہیں. اس نام پر ہمیشہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آمادہ رہا کیجئے, آل محمد کے نام پر, کربلا والوں کے نام پر. اور کرتے ہیں زیادہ خرچ کے اعتبار سے, ماتم کے اعتبار سے مصروف رہتے ہیں, اور اللہ اس کا صلہ دے, عزادار سلامت رہیں. اور لکھنؤ کی تو مثال ہے, فخر سے کہا کرتا ہوں, لکھنؤ سے لگٹ کر آپ جہاں جہاں کی عزاداری آپ دیکھ لیجئے. اللہ ہر جگہ تمام تر عزاداروں کو دنیا میں جہاں بھی یہ سلامت رکھے پروردگار. عزا خانوں مجلسیں ہوں گی, امام باڑوں میں ہوں گی, کربلا میں ہوں گی, مگر یہ شرف لکھنؤ کا حاصل ہے. یہاں ذاتی مکان والوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, آباد رہیں. یہاں کرائے پہ رہنے والا بھی اپنے رہنے سے پہلے چھوٹا سا عزا خانہ مولا کا رکھتا ہے. یہ کہاں کرتا ہوں, اس میں معلوم ہے اس کے پس منظر میں اس کا سبب کیا, ریزن کیا ہے. رہنے والا بتلاتا ہے مولا ہم ضرور رہ رہے ہیں کرائے سے, مگر پہلے آپ کا عزا خانہ ہے, آپ کے صدقے میں ہم ہوں گے. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس نام پر خرچ کرو, اور آپ کرتے ہی ہیں. اور یہ تو لکھنؤ ہے کہ یہاں تو لوگوں نے اپنی قربانیاں دی عزا کو بچانے کے لیے. اگر غیر لوگ رکاوٹ کا سبب بنے ہیں, انہوں نے اپنے بغض کا, اپنے حسد کا, اپنی دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے, تو یہاں کے عزاداروں نے اپنی جان کی بازی بھی لگائی ہے, لیکن عزا کو علیہ السلام انہوں نے بچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایک گزارش اور کرتا چلو تمام عزاداروں کو یہ پیغام, خدا کے لیے نماز سے اپنے آپ کو کبھی دور نہیں کرنا. اسی نماز کو بچانے کے لیے یہ قربانیوں کا خزانہ پیش کیا گیا ہے. اور جب آپ دونوں چیزوں کو لے کر چلیں گے, ایک طرف اللہ کی عبادت, دوسری طرف تذکرہ حسین, تو حسین بھی راضی ہوگا, خدا حسین بھی راضی ہوگا. اور یہ ہماری آرزو ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے. کوئی سامعین میں سے کوئی ایک سامع مجھے بتلا دے کہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے, کہ اگر ہمیں اس دنیا میں اپنے مولا کی زیارت نصیب نہ بھی ہوئی ہمارے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے, تو قبر میں تو ضرور ہوگی, اور وہی آئیں گے اور وہی سوالات کے جوابات کے وقت ہماری مشکل کشائی کریں گے. اور پوری دنیا کی مشکل کشا وہی ہے. اور تاریخ میں لیجیے, تاریخ سے بھی ثبوت فراہم کرتا چلوں کہ جو تاریخ میں اپنے آپ کو قداور سمجھتے ہیں نا, یا میں یہ کہوں کہ نام مشہور ہے ان کا, انہوں نے یہی کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں
ہلاک ہو جاتا. یہ ہے دیکھو لکھنؤ کا مجمع. بس اشاروں میں گفتگو سمجھ گئے. اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. 70 سے زیادہ بڑی تعداد میں یہ تو کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. میں جب 70-72 مرتبہ منہ سے یہ نکل گیا, ایک مرتبہ ہی صحیح, دھوکے ہی میں صحیح یہ نکل جانا چاہیے تھا اگر آج علی نہ ہوتے, اگر آج علی نہ بچاتے میں شہید ہو گیا ہوتا. غور نہیں فرمایا شاید, مگر ایک مرتبہ بھی لفظ شہید بد نصیب کے منہ پہ نہیں آیا, اور جتنی مرتبہ آیا یہ آیا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بھائی غور نہیں فرمایا آپ نے؟ بھائی ہلاکت و شہادت میں فرق ہے. بے مقصد موت کو ہلاکت کہتے ہیں, اور جس موت کے پیچھے کوئی مقصد ہو اسے شہادت کہتے ہیں. کربلا والے قربان ہوئے دین کو بچانے کے لیے, یہ ہے شہادت. یزید مر گیا, یہ ہے ہلاکت. اور حسین کے چاہنے والے مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں, یہ ہے شہادت. اور جتنے یہ ہیں یہ کل بھی ہلاکت کے شکار تھے, آج بھی ہیں. تو کیا کہا اس کہنے والے نے؟ میں طول نہیں دے رہا بات کو. کیا کہا؟ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آئیے 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 تشریف لائیے, شباب بھائی آئیے. یہ ہوتے ہیں اللہم صلی علی. ہاں, مجالس اور محافل کی روح ہیں یہ. جہاں پہنچ جائیں بس سمجھ لیجئے کہ اب جو پہلے سست ماحول تھا اس میں چینجنگ آ جائے گی. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. دیکھیے بہت شکریہ, مہربانی. یہ کہہ رہے ہیں آپ سونے نہیں دیتے تو میں تو خیر اس میں تو مشہور ہوں. میں خیر اگر کوئی سوتا ہے اسے جگانا تو میرا کام ہے. پڑوسی سے کہوں گا ہلا دو, اٹھا دو. اچھا دیکھیے جب شباب بھائی نے آتی ہے جملہ کہہ دیا کہ آپ سونے نہیں دیتے, کبھی غور کیا آپ نے ہم آپ کو سونے کیوں نہیں دیتے؟ اگر یہ منظر علی عارفی مولا کا چھوٹا سا ایک نوکر اور عزاداروں کا بھی ایک خادم اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب سو رہے, انہیں اٹھا دو, انہیں ہلا دو, ان کا شانہ ہلا دو, یہ میں آپ کو ریہرسل کرا رہا ہوں. میں نے کچھ کہا؟ یہ میں ریہرسل پریکٹس کرانے میں مصروف ہوں. یہاں بھی ایک مولا کا ذاکر مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے اور آپ سے کہا سنیے بیدار ہو جائیے. جب ہمارے اور آپ کے درمیان سے کوئی سپرد العہد ہو جاتا ہے وہاں بھی تلقین بڑھائی جاتی ہے. اسماعی فہم سن سمجھ, اسماعی فہم سن سمجھ, توجہ, اسماعی فہم سن سمجھ. اما یہ سننے کا سمجھنے کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں سننے والا زندہ ہو. کہاں ہے آپ؟ توجہ توجہ, زندہ ہو اور ہم ہلا کر سنا کر بتلاتے ہیں. سن سمجھ, سن سمجھ, سن سمجھ. اور جب اس کے بعد بھی اگر ہمیں پتا ہے کہ نہیں سن رہا تو کیا کرتے ہیں؟ جو صاحب اندر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جہاں مرنے والے کا نام آیا, مثلا مرحومہ کا نام آیا, سیدہ بیگم بنت امام الدین, اللہ درجات بلند کرے, تو جو اندر ہے وہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ شانہ ہلاتے ہیں. جب کوئی ہلکی سی نیند میں ہو آواز سے اٹھایا جاتا ہے, اور جب نیند گہری آ جائے تو شانہ ہلایا جاتا ہے. سلامت رہے, شانہ ہلایا. اچھا بھائی یہاں شانہ کیوں ہلایا؟ کہ یہ جو قبر کے اندر ہے کہ یہ غم دنیا لے کر جا رہا ہے, اسی لیے ذرا سا شانہ ہلایا. اور شانہ ہلا کے بتلایا دیکھو سنو, اسماعی فہم, اسماعی فہم, اسماعی فہم. اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ علی حق, قرآن حق, کعبہ حق, قبلہ حق, جنت حق, جہنم حق, سب بتلا دیا. پرچہ آؤٹ. میں کچھ کہہ گیا, پرچہ آؤٹ کر دیا. آج تک پرچہ دوبارہ نہ بنا. بھائی سارے سوالات جتنے بھی کوشچن تھے سب آؤٹ کر دیے, اور آج تک پرچہ دوبارہ نہ بنا. پرچہ وہی ہے. کیا ہر انسان سوالات کے جوابات دے گا؟ نہیں. ہر کسی سے نہ تو کوئی سوال کرے گا نہ ہر کوئی جواب دے گا. اما یہ وہ سونا ہے جو ہر ایک کسوٹی پر پرکھا نہیں جاتا. ایک جملہ کہہ دوں, اس کے لیے دو چیزوں کی شرط ہے. ایک طرف علی کی محبت ہو, دوسری طرف بغض علی سے پاک ہو انسان. مجھے 4 مصرے یاد آ گئے, میں آپ کو سناتا چلوں. بغض علی نے اتنا گناہگار کر دیا, بغض علی نے, توجہ, اتنا گناہگار کر دیا, سجدوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا.
متوجہ ہیں؟ بغض علی نے اتنا گناہگار کر دیا، سجدوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، چہرے منافقین کے نظروں میں آ گئے، ہم نے جو ذکر حیدر قرار کر دیا۔ یہ ہے لکھنؤ کا جاگتا ہوا مجمع۔ یا وہ بات ذرا سے تمام کر دوں، کتنی مرتبہ کہا اس ملعون نے؟ میں تو یہی کہوں گا، حق ہے میرا کہنے کا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، ہے نہیں بڑی تعداد میں، اور ایک مرتبہ دھوکے سے منہ سے نکل گیا ہوتا، اگر آج علی نہ بچاتے، اگر آج علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا۔ ہلاکت 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 کا کہنا اور شہادت کا ایک مرتبہ منہ پہ نہ آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کہنے والے کو پتا ہے تیرے مقدر میں ہلاکت تو ہے، شہادت نہیں ہے۔ ہے ہی نہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری رحمت نازل ہوئی، اس بہانے سے کم از کم سارے عزادار ایک جگہ جمع تو ہوئے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ہاں اب میری گزارش، حیدری تھوڑا سا ادھر ادھر سب سامان امان جو ہے اور افراتفری کا سا ماحول ہے بارش کی وجہ سے، ایک صلوات پڑھ تاکہ سب اپنی اپنی جگہ لے لیں اور بیٹھ جائیں۔ تو خدا کے لیے بس دو چار باتیں کرنی ہے مجھے۔ میں نے کہا نا آج کا میرا مجلس کا بس تعلق یہ ہے کہ انجمن فرش اعضا نام حسین پر خرچ، بھائی میری گزارش آپ تمام حضرات سے جو بارش سے متاثر ہو کر وہاں عزا خانے کے صحن میں کھڑے ہیں، اللہ کے لیے یہاں تشریف لے آئیے، آپ کا ثواب دوگنا ہو جائے گا۔ خالی دور رہ کر مجلس سنیں گے تو صرف ذکر سننے کا ثواب ملے گا، اور فرش اعضا پر بیٹھ کے سنیں گے سننے کا ثواب بھی ملے گا، بیٹھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو خدا کے لیے آئیے، آ جائیے، سب آگے بڑھ جائیے، آگے بڑھ جائیے، آگے بڑھ جائیے، سب آ جائیں، سب آ جائیں، صلوات پڑھ دیں، صلوات پڑھ دیں محمد رسول۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد رسول محمد۔ تو ہمیشہ اسلام پر خرچ کیجئے۔ میں نے یہ ڈائری آج بلا وجہ نہیں نکالی، پورے سال مجھے سننے والے سب بیٹھے ہیں۔ اس میں دو مصرے اسی انجمن کے، انجمن ذوالفقار حسینی کے جو نوحہ گو ہیں، اور خالی اسی انجمن کے نہیں بلکہ لکھنؤ کی بڑی تعداد میں جو ایسی انجمنیں ہیں جو ماتمی انجمنیں ہیں، وہ زیادہ تر انہی کے نوحوں کو پڑھا کرتی ہیں، یعنی محترم جناب سرور لکھنوی صاحب، ان کے دو مصرے اسی موسم کے تعلق سے ہیں، بس اسی کی میں تلاش میں تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جیسے بارش آئی نا میرا ذہن گیا، انہوں نے کہا سرور صاحب نے، سرد لہریں ہوں کہ بارش ہو کہ ہو گرمی کی دھوپ، سرد لہریں ہوں کہ بارش ہو کہ ہو گرمی کی دھوپ، سارے موسم سر جھکاتے ہیں عزا کے سامنے۔ تو نہیں بیٹے بھاری ہے موسم حسین کا، تو بارش نہ روک پائے گی ماتم حسین کا۔ تو خدا کے لیے اس فرش اعضا کی ہم قدر کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف نماز اور دوسری طرف محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اس کو ہمیشہ لے کر چلیے۔ صبح سویرے اٹھیے تلاوت قرآن مجید کیا کیجیے۔ کیوں؟ ہمارے مولا نے کٹے سر سے بھی تلاوت قرآن مجید کی ہے۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک دو باتیں اور عزاداری کے تعلق سے کرنی ہے تاکہ آپ تک پہنچا سکوں۔ کبھی غور کیا کسی نے کہ میرے مولا نے، دیکھیے میں جو باتیں مصائب میں ہوتی ہیں ان میں سے فضائل کے گوشے پیش کرنے جا رہا ہوں، دو تین گوشے، اور اس کے بعد میں میری فضائل والی گفتگو تمام ہو جائے گی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے جدا ہو جانے کے بعد قرآن مجید ہی کی تلاوت کیوں کی ہے؟ توریت کی بھی تلاوت فرما سکتے تھے، کوئی بات نہیں، معصوم ہے میرا مولا، علم غیب کا مالک ہے، زبور کی بھی تلاوت کر سکتے تھے، انجیل کی بھی، مگر تلاوت قرآن مجید ہی کی۔ امام کو پتہ تھا
زبور والوں کو، توریت والوں کو، انجیل والوں کو کربلا والوں کی قربانی پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اعتراض نہیں کریں گے، وہی کریں گے جو قرآن پڑھتے آ رہے ہیں۔ اسی لیے امام نے کٹے سر سے تلاوت قرآن مجید کی ہے کہ جتنے قرآن پہ عمل کرنے والے ہو اب تو دیکھ لو حسین کسے کہتے ہیں۔ ظالم اپنا کام کر سکتا ہے، سر و تن میں جدائی کر سکتا ہے، مگر موت نہیں دے سکتا۔ میں نے کچھ کہا؟ ظالم اپنا کام کر سکتا ہے، تلوار چلا سکتا ہے، خنجر چلا سکتا ہے، سر و تن میں جدائی کر سکتا ہے، مگر موت نہیں دے سکتا۔ موت کا مالک وہ ہے۔ اس نے کہا ظالم نے اپنا کام کر لیا، مگر ہمیں چونکہ حسین کو باقی رکھنا ہے اور ثبوت پر ہم کریں گے کہ حسین کا سر نوکے نیزہ سے بھی تلاوت قرآن مجید کر کے بتلائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ یزید نے اپنا کام کر لیا، مگر کرنے کے بعد دیکھ لیجئے آج ہے کوئی اس ملعون کے چاہنے والوں میں، اس کی اولاد میں، کہ جو اپنے بچے کا نام یزید رکھ لے؟ اور میں تو کہوں کہ یزید کو اچھا کہنے والے اور پڑوسی جو ملعون ملک ہے اس میں جو ملعون افراد ہیں جو اس کو اچھا کہتے ہیں، وہ اپنی اولادوں کے نام یزید کے نام پر رکھ لیں۔ اور میں اس کے بعد میں جملہ کہنے جا رہا ہے، منظر علی عارفی رکھو، یزید کو اچھا کہنے والوں اپنی اولاد کا نام یزید کے اوپر، اگر لعنتیں گھر ڈھونڈ کر تمہارے یہاں نہ پہنچ گئی تو ہمیں بتلا دینا۔ رکھو یزید کے اوپر نام، کیونکہ تم نے حسین کو پہچانا نہیں۔ کس مبارک ہستی کا نام حسین ہے، معصوم کا نام حسین ہے، علم غیب کے مالک کا نام حسین ہے، معصوم کے فرزند کا نام حسین ہے، جس کی ماں معصومہ ہو، جس کا بھائی معصوم ہو، جس کے نانا معصوم ہو، جس کے بابا معصوم ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور جو خود بھی نجس ہو، جس کا باپ بھی نجس ہو، جس کا خاندان بھی نجس ہو، اسے یزید کہتے ہیں۔ مجھے ذرا بات کو جو پھیل گئی ہے اس کو جلدی جلدی سمیٹ کے آگے بڑھنا ہے، اور آخر میں 2-3 فقرے بس ماتم کے تعلق سے کہنے اور بات تمام۔ ذرا سا اپنے مولا حسین جیسے عظیم پاک و پاکیزہ صاحب علم معصوم کہ خدا جن کا قصیدہ قرآن میں پڑھے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو لعین ابن لعین ہو اسے یزید کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے حسین ہیں، یزید تھا۔ میری آج کی گفتگو تھوڑا سا پھیلی ہوئی نہیں ہوگی، بیٹھے ہیں، پرسوں بھی 3 مجالس سے خطاب کیا ہے، اس میں خود ایک مجلس میں خود انہی کی خالہ کا بھی 40واں تھا، اور رات کے سننے والے بیٹھے ہیں، میری آواز بھی گرفتہ ہے۔ آپ حضرات کی محبت ہے کہ جو مجھ جیسے ٹوٹے پھوٹے طالب علم سے پڑھوا لیتے ہیں، اور اس بارگاہ کا کرم ہے، صدقہ ہے اس بارگاہ کا کہ یہ جس سے چاہیں اپنی خدمت لے لیں، جو کام چاہیں وہ لے لیں، ورنہ کہاں مجھ جیسا ناقص طالب علم اور کہاں اتنا مقدس ذکر۔ بس یہ کہوں گا میں کہ اس بارگاہ سے ملتا سب کو سب کچھ ہے، بس شرط یہ ہے مانگنے والے کو سلیقہ آنا چاہیے، مانگنے والے کو سلیقہ آنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کہاں حسین جیسا عظیم باکردار معصوم اور صاحب عرش، کہاں یزید جیسا۔ اور یوں سن لیجئے، حسین وارث کل انبیاء شکوہ خدا۔ حسین بھائی میری طرح متوجہ رہیے، حسین وارث کل انبیاء شکوہ خدا، یزید فاسق و فاجر غلام رقص و غنا۔ 2 مصرے سنا رہا ہوں، بس جلدی توجہ میرے ساتھ ذہن لے کے چلیے، مجھے دیکھیے، مجھے سنیے۔ حسین وارث کل انبیاء شکوہ خدا، یزید فاسق و فاجر غلام رقص و غنا۔ سارے درمیان کے مصرے چھوڑ کر بس 2 مصرے سنانے جا رہا ہوں۔ حسین کہتی ہے دنیا امام زادے کو، یزید کہتی ہے دنیا حرام۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ دشمن زہرا نامعلوم افراد، دشمن حیدر، دشمن زہرا نامعلوم افراد، جان بوجھ کر میں نے بولا نامعلوم افراد۔ کیا بات ہے؟ ہندا تیرے بیٹے کی تاریخ پڑھی تھی میں نے، کیا بات ہے؟ باپ کے کھانے میں لکھا تھا نامعلوم افراد۔ کیا بات ہے؟
نامعلوم افراد، چلیے جملہ کہتا ہے چلوں ورنہ میرا حلق کڑوا ہوتا رہے گا. جن کی ولدیت کا نہ پتہ ہو یا اندھیرے میں نہ جانے کہاں سے وجود جن کا کسی طریقے ظاہر ہو گیا ہو، وہ ہمیشہ شام میں رہے. میں کہہ گیا. اور نہ جانے لوگ ایسے کو امیر کیوں کہہ دیتے ہیں. میں کچھ کہہ گیا بھائی. نہ جانے ایسے کو لوگ امیر کیوں کہہ دیتے ہیں. بے شمار صلوات بر محمد وعلی نہ جانے ایسے کہ لوگ کیسے امیر کہہ دیتے ہیں. امیر انہیں کہو کہ جو خدا کے گھر میں بھی جائیں، اگر سائل وہاں سوال کرنے کے لیے آ جائے، عبادت پروردگار بھی ہوتی رہی، سائل کا سوال بھی پورا کر دیا. آپ دیکھیے یہ لکھنؤ ہمارے آپ کے دروازوں پہ سائل آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، ہم اور آپ جو ہوتا ہے انہیں دے دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی سائل نے آ کے کہا ہو فلاں کے نام پر دے دو، فلاں لٹیرے کے نام پر دے دو، جنہوں نے باغ فدق پہ قبضہ کر لیا ان کے نام پر دے دو. جب کہا ہوگا حسن کے نام پر، حسین کے نام پر، زہرا کے نام پر، علی کے نام پر، میں کہوں گا بھکاری ہو، تم تو بھکاری ہو. کبھی ایرے غیر نتو خیرے لٹیروں کے نام پہ مانگ لو، وہ کہیں گے ہم بھکاری ضرور ہیں مگر اتنی عقل ہمارے پاس ہے، ہم بھیک بھی مانگتے، امیروں کے نام پہ مانگتے، لٹیروں کے نام پہ نہیں مانگتے. تو کہاں یہ وزیر مل کے حلمن کی صدا تیری نہ ہرگز بلائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حلمن کی صدا تیری نہ ہرگز بلائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. شالائے تنی کے دعوے کو سچ کر دکھائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہر وقت کے یزید کا تختہ گرائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. پرچم حسینی فتح کا گھر گھر لگائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. پرچم حسینی فتح کا گھر گھر لگائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نصرت میں تیری مل کے لگائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نصرت میں تیری گردنیں اپنی کٹائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سلامت رہیں. خدا سے مہدی دورہ جمائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لشکر میں ان کے ہم بھی یہ نعرہ لگائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہوتا ہے کیا جہاد جہاں کو بتائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میری دعا ہے حضرات محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں، یا اللہ شباب بھائی کے اوپر ذکر علی کا شباب ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا رہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس ایک گوشہ اور میری گفتگو کا ہے، اس کے بعد مجھے مسائل پیش کرنے ہیں، یہ بھی آپ تک میں پہنچا دوں. جس امام کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا، انجمن کا نام کیا؟ انجمن ذوالفقار. میں نے آپ سے کہلوایا جان کے مجھے یاد ہے، انجمن ذوالفقار حسینی، حسین علیہ السلام کے ذوالفقار. ممکن ہے یہ جو میرے بچے ہیں اولاد کے برابر ہیں، ان سے کبھی کوئی پوچھے اور ہو بھی جاتی ہیں یہ باتیں، بڑوں سے بھی ہو جاتی ہیں. کہ وہ کسی جنگ میں علی جو ہے وہ جو کام کرنا ہی تھا انہیں کر رہے تھے اور تلوار ٹوٹ گئی تھی. اب کیا ہوا تھا کہ وہاں سے آئی تھی تلوار. تو بعض افراد کہتے ہیں جو عقل سے بالکل پیدل ہے نا، جن کی عقل گھٹنوں میں بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ مسئلہ مشہور ہے گھٹنوں میں، جن افراد کے لیے میں یہ کہوں کہ ان کی عقل گھٹنوں میں بھی نہیں ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں وہاں سے تلوار کہاں سے آ گئی، وہاں سے ذوالفقار کہاں سے آ گئی، وہاں کہاں رکھی تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے.
वहां से हसनैन के लिए लिबास आए, वहां से इस्माइल की जगह दुम्बा आया तो जुल्फ़िकार भी वहीं से आई है। उसके खजाने में क्या कमी है? तुम्हारी समझ का फेर है, तुम्हारी समझ में नहीं आती है ये बातें। ये है अंजुमन जुल्फ़िकार हुसैनी। अल्लाह इस मातम अंजुमन को सलामत रखे और तमाम तर अज़ादार सलामत रहे। बस एक आखिरी गोशा मेरी गुफ्तगू का, उसके बाद मसाल। बस जिस मौला का हम मनाने के लिए बैठे हैं उसका एक खिताब है, एक लक़ब है, वो क्या है? गरीब। हुसैन अलैहिस्सलाम कौन? गरीब। मैंने अर्ज़ किया था इससे पहले, किसी मजलिस में याद नहीं आ रहा है, बहरहाल सुनने वाले मुझे सुनते हैं रात दिन। खुदा सलामत रखे अहले लखनऊ को और तमाम मज़ेदारों को, चाहे दुनिया में कहीं भी हों। हमारे इस मसलक में, मज़हब में, इस फ़िक़्ह में और हमारे अक़ीदे में 3 गरीब मशहूर हैं। पहले गरीब जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील, आपका जो आपके नाम के साथ में लगता है, गरीब कूफा। दूसरे गरीब इमाम हुसैन, आप हैं गरीब करबला। तीसरे गरीब इमाम रज़ा, आप हैं गरीब तूस। अभी मैं तीनों पर गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, बस एक पर ज़रा सी करनी है जिस मौला का जिक्र हो रहा। गरीब करबला, गरीब कहते हैं अरबी ज़बान में मुसाफिर को। गरीब किसे कहते हैं? मुसाफिर को। जनाब मुस्लिम कूफे में गरीब, ठीक। इमाम हुसैन करबला में गरीब, इमाम रज़ा तूस में गरीब। तो ये 3 जो हैं ये वो हैं कि जो हमारे यहाँ गरीब हैं। 3 कौन है हमारे यहाँ गरीब? एक ज़रा सलवात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए खबर अच्छी है, मेरी आदत है कहीं अगर मजलिस वजलिस पढ़ते में कोई रुका वुका पर्चे वर्चे दे देना, मैं वो नहीं जल्दी से लिया छुपा लिया ना। बतलाओ लिखा क्या है? फजल अली साहब और फराजा भाई का फ़ोन आया है, बारिश रुक गई है, आपका बयान बड़ा अच्छा चल रहा है, जितनी देर करे बयान कीजिए। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट में फ़ज़ाइल तमाम करने, उसके बाद मसाइब, ताकि आप बिल्कुल बेदार है। मेरी आदत में ज़्यादा तूल देने का आदी नहीं हूँ। तो मेरी गुफ्तगू क्या थी? बस एक अपने मौला के ताल्लुक़ से एक गोशा बयान करना। आप कौन है मेरे मौला? गरीब करबला। गरीब किसे कहते हैं? मेरा साथ दीजिए, गरीब किसे कहते हैं? मुसाफिर को। आप यहाँ तैयब साहब अल्लाह को सलामत रखे, पूरे साल आप एहतमाम करते हैं ज़िक्र हुसैन का और बहुत सारी मजालिस होती हैं। इस्तक़बाल अज़ा की भी मैं आपके ज़ेर एहतमाम पढ़ा करता हूँ। तवज्जो, जो मुझे कहना है, अभी आप यहाँ हैं, कल को आपको यहाँ से इलाहाबाद जाना है, सच बतलाइए, आप वहाँ जाने के बाद 4 रकात नमाज को कितनी पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे ना? क्यों पढ़ेंगे? आप मुसाफिर हैं और मुसाफिर के ऊपर इस्लाम ने यह कहा है कि 4 को 2 पढ़ दो। क्यों? तुम मुसाफिर हो, कितने ताकतवर हो, कितने मालदार हो, और अपने घर हो, कितनी गरीब हो, 4 को 4 पढ़नी है। तो हमें हर जगह ये करना चाहिए ना। दूसरे मुल्कों में भी 4 को हमें कितनी पढ़नी चाहिए? बोलिए, वो जल्दी बोलिए। दूसरे मुल्कों में जाकर भी सलामत रहे, सलामत रहे, हमें 4 को 2 पढ़नी चाहिए। मगर जो करबला का गरीब है, तवज्जो, जो करबला का गरीब है, उसने हमें अपने बारगाह में बुलाकर गरीब नहीं रहने दिया। अज़ादारों सुनो, सुनो मेरी कौम के बच्चों, सुनो पैगाम। जो गरीब करबला है, खुद तो गरीब है, उसने हमें गरीब नहीं रहने दिया। कहा सुनो, इस्लाम का कानून है, जब हम करबला में पहुंच जाएं, जब हम हुसैन के कुब्बे के नीचे पहुंच जाएं, जब हम हुसैन के रोजे के नीचे पहुंच जाएं, वहां जाकर हम 4 रकात नमाज को 2 नहीं पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे? 4। हमें तो 4 को 2 पढ़नी चाहिए। उस गरीब ने कहा तुम गरीब नहीं हो, अगर तुम सफर करके कहीं भी जाओगे 4 को 2 पढ़ोगे, मेरे यहाँ आने के बाद 4 को 4 पढ़ोगे, ताकि ये कह सको जैसे अपने घर मालदार थे ऐसे हुसैन के यहाँ आने के बाद भी मालदार है। मिलके 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 जैसा आप अपने वतन, अपने लखनऊ, जहाँ का भी जो है 4 पढ़ता है, जब हुसैन के दरबार में, जवार में, घर में, रोज़े के नीचे पहुँच जाएंगे 4 को 4। उस गरीब ने कहा मैं तुम्हें गरीब नहीं रहने दूंगा। और देखिए उस गरीब का करम, मैंने अर्ज़ किया ना, मुझे मसाइब में से फ़ज़ाइल के गोशे पेश करने हैं। एक भाई साहब मेरे दाहिने हाथ पर है, कूलर से थोड़ा करीब है, 1 झटका नींद का लिया है, दूसरा लेंगे, पड़ोसी की जिम्मेदारी है, पहचान बतलाऊंगा, जब तक झुड़वा नहीं दूंगा सुकून से नहीं बैठूंगा। सलमान पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
دیکھیے اس غریب کا احسان دیکھیے. خود غریب, ہمیں غریب نہیں رہنے, کیا کہنے, واہ واہ واہ, خود بے کفن, مولا کہہ رہا ہوں میں, خود بے کفن. میرا مولا بے کفن تھا, مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی, مگر اس کا اعجاز دیکھیے. اس نے کہا یہاں سے جو بھی آئے گا کفن لے کر جائے گا, اور آج ہم کربلا کا کفن لے کر. اور جب میرا مولا وہاں پہنچ گیا تو کربلا کو کیا کہا جاتا ہے, میری گفتگو کا آخری حصہ بس, اس کے بعد 2 شعر پڑھوں گا, پھر مصائب پہ آ جاؤں گا, مگر ابھی فضائل کرم دیکھیے اور ان ہستیوں کو پہچانیے جتنے ہمارے اس ہندوستان میں کچھ جہاں جہاں مزارات بنے ہیں. ان کے نام کے ساتھ میں کیا لگتا ہے ان شہروں کے ساتھ میں, میرے ساتھ بولیے, بریلی شریف, کلیر شریف, دیوا شریف, مکن شریف, اجمیر شریف. مگر جب سب سے بڑے کی بارگاہ میں جاؤ گے جس کے یہ سب غلام ہیں, شریف نہیں نجف اشرف. یا علی یا علی یا علی یا علی, سلامت رہیں سلامت رہیں. نجف اب شریف نہیں ہے, نجف اشرف. جملہ بدل دوں, یہ مکہ میں گئے, مکہ معظمہ ہو گیا, مدینے میں آئے, مدینہ منورہ ہو گیا. یا علی یا علی یا علی. یہ کربلا میں گئے, کربلا معلیٰ ہو گئی, اور جہاں ان کا خون بہ گیا وہ خاک نہیں, خاک شفا. حیدری بہشت جس کی سلطنت, حسین وہ جناب ہے. بے شک, حسین لاجواب تھا, حسین لاجواب, بے شک, حسین کامیاب تھا, حسین کامیاب ہے. نعرہ حیدری. یہ شاہ مشرقین ہے حسین ہے, حسین یہ شاہ مشرقین ہے, حسین ہے, حسین ہے. مل کے مل کے مل کے مل کے نبی کا چین ہے, حسین ہے, حسین ہے. صحرا کا نور عین ہے, حسین ہے, حسین ہے. سردار جنتین ہے, بے حسین شک, بے شک, اسی سے زیب و زین ہے, حسین ہے, حسین ہے. حیدری. نعرہ سلوات. واہ 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 واہ. بچے بار بار مہربانی, بچے بار بار پانی کا اشارہ کر رہے ہیں. میری ہر جگہ یہ ایک کوئی گزارش رہتی ہے, راضی جمال بھائی تھے, کوئی بس آپ پیر رکھ لیجیے اس کے اوپر, کچھ نہیں ہوگا, یہ ٹکا رہے گا, سہارا دے دیجیے, مائک اپنی جگہ رہے گا. میں شکر ادا کرتا ہوں, مجلس میں پانی وانی نہیں پیا کرتا ہوں. بہرحال ایک آخری حصہ, بات میری تمام ہے بس. جس خاک پہ ان کا خون بہ گیا وہ خاک خا کے بتلا دی اس کی عظمت. ظلم کے ناک سمجھتے تھے میرا کوئی نہیں, خاک بتلانے جا رہا ہوں, خاک خاک شفا. ظلم کے ناک سمجھتے تھے میرا کوئی نہیں. بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں, اٹھاؤ پڑوسی کو بھائی, صلوات بر محمد وآل محمد. شکریہ بزرگوار, مہربانی. بھائی اشارہ میں کرو, اپنے کام کیجیے, میں اپنا کام کر رہا ہوں, سب کو دیکھنا میرا کام ہے. ظلم کے ناک سمجھتے تھے میرا کوئی نہیں, جب پڑھی نادی علی میں نے رکا کوئی نہیں. میں خاکے شفا تک لے کے آ رہا ہوں. میں ظلم کے ناک سمجھتے تھے میرا کوئی نہیں, جب پڑھی نادی علی میں نے رکا کوئی نہیں. لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں, کہتے جب سارا جہاں اس کی دوا. لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں, کہتے جب سارا جہاں. شعر سنا دوں, جاؤ ماتم دارو, یاد کر کے تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا کے لے کے جانا. ظلم کے ناک سمجھتے تھے میرا کوئی نہیں, جب پڑھی نادی علی میں نے رکا کوئی نہیں. لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں, کہہ دے جب سارا جہاں اس کی دوا کوئی نہیں. داغ ماتم کے جو دیکھے تو ملک بول اٹھے. جب بھی کہیں ماتم ہو, جب بھی کہیں ماتم ہو, دور کھڑے نہ دیکھیے گا, انجمن میں کیجیے گا. انجمن میں نہ ہو, کسی انجمن کے ممبر بن جائیے تاکہ آپ کی خدمات اور زیادہ آگے بڑھ جائیں. آخری شعر, مسائل پہ آ جاؤں گا اس کے بعد. شعر سن لیجیے. ظلم کے ناک سمجھتے تھے میرا کوئی نہیں, جب پڑھی نادی علی میں نے رکا کوئی نہیں. لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں, کہہ دے جب سارا جہاں اس کی دوا کوئی نہیں. داغ ماتم کے جو دیکھے تو ملک بول اٹھے, اس کے سینے پہ لکھا ہے کہ خطا کوئی نہیں. جگہ پہ کر کے حسین کا ماتم, جگہ جگہ پہ کر کے حسین کا ماتم,
मुसाफिरत को भी अपना वतन बना लूंगा। जगह जगह पे मैं करके हुसैन का मातम मुसाफिरत को भी अपना वतन बना लूंगा। मैं भी अपना वतन बना लूंगा। वो फरिश्ते नौहे पढ़ेंगे करूंगा मैं मातम। फरिश्ते नौहा पढ़ेंगे करूंगा मैं मातम। लहद में जाके भी एक अंजुमन बना लूंगा। उस्ताद जिब्राइल भी सुनने को आएंगे। क्या बात। उस्ताद जिब्राइल भी सुनने को आएंगे। महशर में जब भी पहुंचेंगे हम अंजुमन के साथ, बेशक तन्हा यजीद जिसको समझता था शाम में, अरे लाखों करोड़ों आज है उस बेवतन के साथ। आप हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे टूटे फूटे आदमी से, बहुत ज़्यादा थके थकाए से, रात भी ज़ाहिर है किसी अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हुसैनी का, पहले तो मैं तमाम तर इस अंजुमन से वाबस्ता अहदेदारान, मातमदारान, नोहा गो, नोहा खां, तर्ज वाले और जितने भी इस अंजुमन से जुड़े मेंबरान हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ। आपको सलामत इलाहिया मौलाना की सलामती के लिए बावद बुलंद नारे सलवात। और चूँकि मैं तो खादिम हूँ, कई बार कह चुका हूँ, इस अंजुमन का खादिम हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे इन्होंने एक सरपरस्ती का एक बड़ा सा ताज मेरे सर पर रखा है। मैं तो कहूँगा कि इस अंजुमन की सरपरस्ती में तमाम तर मातमदार क़यामत तक मातम करते रहें। और एक मेरा बस आखिरी हिस्सा है, जब तक हम जिंदा रहें मेरी दुआ अल्लाह से परवरदिगार हमें विलायत इमाम अली पर बाकी रखना और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज़ादार बना कर बाकी रखना, ताकि हम इसी तरीके से आखिरी मंजिल तक पहुंच जाएं। और यही हमारे लिए ज़रिया नजात भी है। बस अल्लाह आप सबकी इबादतों को कबूल करे। जो जो मजलिस में शरीक हुआ, मैं देख रहा हूँ यहाँ से ज़्यादा बाहर दूर दूर दराज तक, बहुत किलोमीटर दूर तक आवाज़ जा रही है माइक की। जो भी ज़िक्र हुसैन सुन रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और जिन्होंने भी दाम दिरहम सुखन कदम हिस्सा लिया, अल्लाह उन सब के रिज़्क़ में, रोज़गार में इजाफ़ा फरमाए। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता अज़ाए हुसैन को क़यामत तक बाकी रखना। और जितने भी अज़ादारी के दुश्मन हों या अज़ा के दुश्मन हों, मेरे माबूद उन सबको नीस्तो नाबूद कर दे। माबूद पड़ोसी मुल्क में बड़ा जुल्म हो रहा है, मौला के अज़ादारों पर तमाम तज़ालिमों को नीस्तो नाबूद कर दे। परवरदिगार ईरान की हिफाजत फरमा, तमाम तर उलमा बिलखुसूस मराज इज़ाम को उम्र दराज़ अता फरमा। चंद फ़िक्रे मसाइल के जिस मकसद के तहत हम जमा होते हैं ना, वो हमारा यही होता है कि हम उनके फ़ज़ाइल पर हम आवाज़ बुलंद करें, अली अली करें, हुसैन हुसैन करें, लब्बैक लब्बैक की आवाज़ें बुलंद करें। वो आपने की हैं, आपको सिला इसका बारगाह जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मिलेगा, और अल्लाह करे मिले। और जब बात मसाइब की आती है, मैं कहा करता हूँ, कोशिश करूँगा, लहर में पढ़ता हूँ, पढ़ने की कोशिश करूँ, आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा गिरफ्तार है कि अल्लाह तमाम तर अज़ादारों को हर बला हर मुसीबत से बचाए। और जितने भी आप इस फर्श पे आ गए, हाथ जोड़कर गुजारिश है, जब मसाइब की मंजिल आए ज़रूर गिरिया किया कीजिए। पता नहीं हम इस साल हैं, अगले साल कौन हुआ हम में से, वाकई मैं नहीं कह सकता। आज मैं हूँ, क्या पता मेरा कल क्या होगा, मुझे नहीं पता है। अल्लाह हम सबों को मुखालिफों और दुश्मनों के शर से बचाए। और जितने भी अज़ादार हैं, अल्लाह सबको तूल उम्र अता फरमाए। और जो भी दाम दिरहम सुखन कदम अज़ाए हुसैन में हिस्सा लेते हैं और जिन्होंने भी लिया है, महबूब सभी के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। मैंने पढ़ा मसाइब के लिए कि जिसकी कोई दुआ कबूल ना होती हो ना, जब गम हुसैन में उसकी आंखें अश्कबार हो जाएं, रोने लगे, गिरिया करने लगे, बस ज़रा सा ज़हन अपना उस दुआ की तरफ ले जाए, परवरदिगार आलम ऐसे की दुआ को कबूल कर लेगा। क्यों? इससे बड़ा गम ना अंबिया में किसी के ऊपर देखा गया और ना आइम्मा में किसी के ऊपर देखा गया। बड़ा दर्द भरा सा फ़िक्रा है, शायद मेरे सुनने वालों तक पहुंच जाए। किसी खातून का बेरिदा हो जाना, और वो भी ऐसी खातून का कि जिसे घर में भी कभी सूरज ने नहीं देखा, कभी नहीं। जिसके लिए मैं इतना कहूं कि जब मदीने से काफिला चला था ना, गाजी ने
बड़ी बड़ी कनातें लगवा दी थी। आज मेरी बहनें ऊँटों पर सवार हो रही हैं ताकि किसी की नज़र ज़ैनब और उम्मे कुलसूम पर ना पड़ जाए। अब बतलाइए उन्हें करबला में किस आलम में कैद करके ले जाया जा रहा है? एक लम्हे के लिए देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिसकी आंख में आंसू नहीं है वो रोता हुआ जाएगा यहाँ से। खातून कि अगर सर से चादर छीन ली गई तो खातून का एक और भी पर्दा होता है, मगर ये कितनी गरीब है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जनाब उम्मे कुलसूम। मैं नहीं कह सकता कि इन बीवियों के लिए मेरे पास कहाँ से वो अल्फाज है, मैं तो उनकी कनीज़ की औलाद हूँ। हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि सर से चादर छीन ली गई, उसके बाद अगर ये अपने आप को किसी तौर पर पर्दा कर लेती, इन्हें वो भी मौका ना दिया, इनके हाथों को पसे गर्दन बांध दिया। हाय बीबियां फरियाद करती रही कि ना हमारे सरों पर चादर है और ना हमारे हाथ खुले हैं। अर्ज करूं जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गमे करबला के। जनाब ज़ैनब कुबरा वाक़या करबला से बहुत पहले अपने हुजरे में आराम फरमा रही थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। आपने देखा कि घर में जो रोशनदान है उसके ज़रिए सूरज की रोशनी और गर्मी मेरी बहन ज़ैनब के जिस्म पर आ रही है। हुसैन ने महसूस किया कि अगर ये सूरज की रोशनी और गर्मी ज़ैनब के जिस्म पर पड़ती रही मेरी बहन की नींद टूट जाएगी, मेरी बहन बेआराम हो जाएगी। अब हुसैन ने क्या किया ये ज़ैनब ने बतलाया। ज़ैनब कहती है जब काफ़ी देर के बाद मेरी नींद पूरी हुई और मैं बेदार हुई तो मैंने देखा सर से पाँव तक मेरा माजा या हुसैन पसीने में गर्क है। ज़ैनब ने हाथों को जोड़ा, सवाल किया माजाए हुसैन तूने इतनी जहमत क्यों की? ज़ैनब के सवाल के जवाब में हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब, हुसैन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपनी बहन की बेआरामी और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ज़रा सोचिए जिस बहन ने अपने भाई की कुर्बानी देखी हो कि आज सूरज से बचाने के लिए भाई दीवार बन के खड़ा हो गया। 11 मुहर्रम में बीवियों को वहाँ से गुजारा गया जहाँ सारे शहीदों के बेसर लाशें पड़े थे। हाय हाय अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम करबला के। ज़ैनब ने हर बीबी ने अपने अपने वारिस का लाशा देखा, फरियाद की, मगर दो फिक्र ज़िक्र ने ज़ैनब ने माजाए हुसैन का लाशा देखा। पहला जुमला क्या कहा? आंता अखी, क्या तू ही मेरा भाई है? हाय बहन अपने भाई को ना पहचान सकी। इसके बाद में क्या कहा? ए गरीब हुसैन मुझे माफ़ कर देना, कल जब मैं मदीने में आराम कर रही थी तो सूरज से मुझे बचाने के लिए मेरे और सूरज के दरमियान दीवार बन के खड़ा हो गया। आज मैंने तेरे लाशे को देखा, जलती ज़मीन पर देखा, जलते सूरज के नीचे देखा और मैं तेरे लाशे को सूरज से न बचा सकी। ए भाई अगर मेरे सर पे चादर होती मैं तेरे लाशे पे साया कर देती। नातम करो अल्लाह कोई गम ना दे। बस 2-3 फिक्रे और हैं। और उसके बाद ज़ैनब को फिर मदीना याद आया। ज़ैनब कहती है माजाए हुसैन तुझे याद आ रहा होगा ना जब हसन का जनाजा घर में आया था और उसमें तीर थे, मैंने अपने हाथों से हसन के जनाजे से तीरों को निकाला था। ए मेरे महाजाए हुसैन इस बहन से शिकवा नहीं करना कि हसन के जनाजे से तो मैंने तीरों को निकाल दिया, तेरे लाशे से मैं तीरों को नहीं निकाल रही हूँ। ए गरीब हुसैन जब हसन का जनाजा आया था मेरे दोनों हाथ खुले थे, आज मेरे दोनों हाथ बस एक गर्दन बंधे हैं। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम करबला के। आखिरी फिक्रे रहमत तमाम। जब यह काफिला करबला से चला था ना शाम के लिए 42 ऊँट, कितने बतलाए मैंने? 42। और जब रिहाई का परवाना मिला है ना और आबिद बीमार यजीद ने पूछा बतलाओ अब तुम्हें कितने ऊँट चाहिए? बतला दी था बात। माली सिब्तैन की पहली जिल्द की रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ मैं। इमाम सज्जाद ने कहा हमें फ़कत 3 ऊँट चाहिए। जो काफिला आया था वो कुर्बान हो गया, आज 3 ऊँटों पे जाने के लिए आमादा है। जैसे ही आमादगी की सुनी ज़ैनब ने कहा माजाए मेरे बेटे सज्जाद इस मलून से कह दे पहले हमारे लिए एक मकान खाली करा दे, हम अपने वारिसों को अपने जिगर के टुकड़ों को रो ले, मातम कर ले। फर्श अज़ा बिछी, शाम की ख़वातीन को इजाज़त मिली, बीबी ज़ैनब के करीब आकर बैठी। एक मरतबा ज़ैनब ने कहलवाया पहले हमारे सरों की चादरें दे दे। आज ख़वातीन आ रही है तब ज़ैनब को चादर का इतना मलाल है। अब सोचो तमाशाइयों के दरमियान, मलूनों के दरमियान, शराबियों के दरमियान ज़ैनब कैसे गई होगी। चादरें आ गई, चादर आती गई,
बीवियों के सरों पर रखती रही। चादर आई इस बीबी के सर पर, चादर आई उम्मे कुलसूम के सर पर, चादर आई जनाब फिजा के सर पर, मगर अब कोई चादर न थी, अब एक छोटी सी ओढ़नी थी। अब जो ये आई रबाब को सकीना याद आ गई। ए बेटी सकीना, अगर आज होती मैं तेरे सर के ऊपर ओढ़नी। आखिरी फिक्रे। इसके बाद कहा कि हमारे वारिसों के सर लाए जाएं। सर आए, सर आते गए, मातम होता गया, सर आते गए, पुरसा जनाब ज़ैनब कुबरा कबूल करती गई, मगर दो सर एक साथ आए। जैसे ये सर आए तो जनाब ज़ैनब के करीब बैठी हुई शाम की ख़वातीन में से किसी ने कहा, क्या इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है? जैसे ही हाय एक माँ ने ये जुमला सुना तो फौरन कहा, इनकी माँ तो है, मगर माँ उसका मातम करेगी जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मुझे हुसैन का मातम करना। सर आए, मातम हुआ, एक सर ऐसा आया, उसके जब वो सर आया तो किसी एक ने नहीं, दर्द भरा जुमला है, गाजी अब्बास के तुफैल में दुआ करना सबकी आरज़ू में पूरी हो। जब ये सर आया तो किसी एक ने नहीं, सब बढ़ गए, सब इस्तकबाल के लिए उठे। जैसे गाजी का सर आया कोहराम बपा हो गया। हाय अब्बास, पर्दे का मुहाफिज, सबका मसीहा, प्यासों की आस, ज़ैनब की ढारस, सबने मातम किया। जब सबने गिरिया कर लिया, मातम कर लिया, जनाब इमाम सैयद सज्जाद अपनी जगह से उठे, उठकर कहा, फूफी अम्मा लाओ चचा का सर मुझे दे दो। बीवियाँ समझी अब जनाब सैयद सज्जाद मेरा भतीजा अब सरो सीना पीटेगा, मातम करेगा। आखिरी फिक्रे मसाइब तमाम रुक रुक के पढ़ रहा हूँ जितनी मेरी क़ुव्वत है। अब तो बस सज्जाद, बस जनाब इमाम सज्जाद ने सर को लिया, सीने से लगाया और चचा के सर को सीने से लगा कर चलने लगे। बीवियों ने देखा सज्जाद कहाँ जा रहे हैं। अब जो देखा तो क्या देखा, शाम में छोटा सा एक, उसी शाम में एक छोटी सी कब्र भी थी जनाब सकीना की, उसके ऊपर लाकर चचा के सर को रखकर कहा, ए सकीना चचा आ गए, ए सकीना चचा आ गए। बस जब काफिला ये जलने के लिए आमादा होने लगा, अब जो जनाब ज़ैनब कुबरा ने देखा तो क्या देखा, उम्मे रबाब नहीं है, तलाश में निकली। जिस तरह शाम गरीबा सकीना की तलाश में निकली थी, आज जनाब उम्मे रबाब की तलाश में निकली। आकर देखा तो क्या देखा, छोटी सी कब्र के ऊपर हाथ रखकर जनाब उम्मे रबाब कह रहे, ए बेटी सकीना, क्या मदीने नहीं चलोगी, क्या वतन नहीं चलोगी, क्या करबला से बाबा से मिलने नहीं चलोगी। हाय रबाब मरसिया पढ़ती रही, वालियो वारिस करबला में, बेटा करबला में, छोटी सी गोद में एक सकीना थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए शाम के कैद खाने में सुपुर्द लहद कर दिया। बच्ची की प्यास कब बुझी, लफ्ज़ों के में ये बात नहीं समाई जा सकती, इतना कहा जा सकता है। आखिरी वक्त में सकीना ने अपने भाई सज्जाद से कहा था, ए भाई सज्जाद, अगर मैं इसी कैद खाने में मर जाऊं, मुझे नर्म जगह पे दफन कर देना, मैं प्यासी इस दुनिया से जा रही हूँ। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।